مقدم ہے، میں راشد حسین ندوی آپ کی خدمت میں آج درس قرآن کی شروعات کرنے کے سلسلے میں ہم 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن سمجھانا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ قرآن خدا کا کلام ہے۔ قرآن اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے۔ 4 مشہور آسمانی کتابوں میں سے سب سے اہم اور سب سے بہتر اور سب سے اچھی کتاب قرآن مجید ہے۔ کتابیں اور بھی آئیں، وحی اور بھی نازل ہوئے، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم جو 30 پاروں کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یہ قرآن رہتی دنیا اور دنیا کے بعد بھی باقی رہنے والی آخری، لازوال، ابدی اور سرمدی کتاب ہے۔ یہ قرآن معمولی ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا پاکیزہ مقدس کلام ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھانا بھی ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے ایک ایک حرف پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اس طرح سے صرف الف لام میم کہنے میں 30 نیکیاں مل رہی ہے۔ غور کریں کہ اللہ رب العزت اپنی کتاب کے پڑھنے پر، اس کے صرف ایک حرف کے ادا کرنے پر اللہ رب العزت کس قدر نیکیاں نوازتا ہے۔ یہ قرآن صرف ثواب ہی کے لیے کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ دستوری حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل ہے، ایک قانون ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سب سے اچھی سورت جو کہی جاتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ اس طور پر بھی سب سے اہم ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ اور مقدمہ کے طور پر یہ سورہ ہے کہ پورے قرآن میں جو بھی مضامین، جو بھی احکامات آئے ہیں، ان تمام ہی مضامین کا خلاصہ اور ان تمام ہی احکامات کا خلاصہ اور مقدمہ اس ایک چھوٹی سی سورہ جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سادہ سا ترجمہ ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے واسطے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ یہ سادہ سا قرآن کریم کی اس سورت کا
ترجمہ ہوا، اب ہم تھوڑا تھوڑا ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الحمد، حمد کے معنی ہیں تعریف بیان کرنا، اور الحمد جو ہے اس کا معنی ہوا جن سے حمد میں سے جو بھی ممکن ہے وہ تمام طرح کی تعریف کس کے واسطے ہے؟ للہ، اللہ کے واسطے ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ اللہ اپنا تعارف خود کرا رہا ہے کہ رب العالمین، جو رب ہے یعنی پروردگار ہے، یعنی پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ اور اس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخلوق کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ہر مخلوق ایک الگ عالم ہے، عالم انس، عالم جن، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم جمادات۔ اور اس طرح سے اگر ہم انسان کی پیدائش کے پہلے سے لے کر انسان کے پیدا ہونے اور موت تک اور موت کے بعد تک کی جو ساری چیزیں ہیں اس کو اگر ہم شمار کرتے ہیں تو عالم ارواح، اور مادر رحم میں جو بچہ رہتا ہے تو وہ بھی اس کا عالم ارواح کے تعلق سے وہ اس کی ایک الگ دنیا ہے۔ جب وہ دنیا میں پیدا ہو گیا تو عالم دنیا ہے، اور پھر اس طرح سے عالم برزخ میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر قیامت کے روز جب وہ میدان حشر میں جمع ہوگا تو وہ ایک الگ عالم ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین وہ سارے جہانوں کا رب ہوا، ہر ایک عالم کا وہ اکیلا رب ہے۔ رحمان اور الرحیم، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو الرحمن میں اللہ کی رحمت کی صفت بہت زیادہ ہے، الرحیم میں رحمان کے مقابلے میں رحم کی صفت تھوڑی کم ہے۔ علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ الرحمن سے مراد وہ رب جو دنیا میں بھی رحم کرنے والا ہے، وہ رب جو آخرت میں بھی رحم کرنے والا ہے۔ ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں دکھتا ہے کہ رحمان یعنی اللہ ایسا رحم کرنے والا ہے جو اپنے فرما بردار بندوں پر بھی رحمت کر رہا ہے، جو نافرمان ہیں ان پر بھی رحمت کر رہا ہے۔ اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی رحمت سے سارے کے سارے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ الرحیم، وہاں اللہ کی رحمت خاص ہو جائے گی صرف فرما برداروں کے واسطے، یعنی جو اللہ کی رضا کما لائے ان پر اللہ کی نعمت ہوگی اور وہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کسی کی حکمرانی نہیں ہوگی، صرف اور صرف ایک مالک، ایک حقیقی رب کی حکمرانی ہوگی۔ یہ تین آیتیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا، حمد کا طریقہ بتایا، اللہ کی صفت بیان کی گئی، اللہ کی یکتائی اور اللہ کی وحدت کو بتایا گیا، اس کے بعد اللہ کی عبادت، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرایا گیا بندوں کے ذریعے سے، کہ بندہ اپنی زبان سے کہے ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ نعبد کا معنی آتا ہے عبادت کرنا، اور نستعین کا معنی آتا ہے مدد مانگنا۔ تو عبادت میں سے جتنی بھی قسمیں ہیں وہ عبادات کی ساری قسم صرف اور صرف اللہ ہی کے واسطے ہیں، اور نستعین میں مدد کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، خواہ وہ معمولی ہو، جزوی ہو یا کلی ہو، ہر ایک طرح کی مدد صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگی جا سکتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب جب بندہ اللہ کی حمد و تعریف بیان کر چکا، اللہ کی صفات کو بیان کر چکا، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کر چکا، اللہ کی عبادت کا اقرار کر چکا، تو پھر بندے نے اپنی طرف سے جو اس کے لیے سب سے اہم، سب سے اچھی اور سب سے بہتر چیز ہو سکتی تھی اس کا سوال بندوں کو سکھایا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی۔ تو سیدھا راستہ، پھر صراط مستقیم کی تفسیر ایک طرح سے یہ خود ہی آگے بیان کر دی گئی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، یعنی انبیاء کا راستہ، یعنی صدیقین کا راستہ، یعنی صلحاء کا راستہ، یعنی شہداء کا راستہ،
یعنی ایسے لوگوں کا راستہ جو کامل اور مکمل اللہ کی عبادت میں رہے، اللہ کی اطاعت میں رہے، اللہ کی فرما برداری کرتے رہے، ان کا راستہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، غیر کا معنی سوا ہوتا ہے، مغضوبی علیہم کا معنی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، تو ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس سے مراد ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے یہود و نصارہ مراد ہیں۔ کچھ لوگوں نے، کچھ مفسرین نے مراد لیا ہے کہ نہ کہ نافرمانوں کا راستہ، نہ کہ گناہ کبیرہ اختیار کرنے والوں کا راستہ، نہ گناہ صغیرہ اختیار کرنے والوں کا راستہ، اس طرح سے جو ہے۔ لیکن مناسب اور سب سے بہتر تفسیر یہی ہے کہ وہ لوگ جو یہود کے راستے پر چلے، یا یہودی اور نصرانی جو لوگ نصرانی کے راستے پر چلے، نہ کہ ان کا راستہ، یعنی یہود و نصارہ میں سے کسی کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ اب جب یہ سورہ مکمل ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں حکم ہے کہ ہم کہیں آمین، یعنی اے اللہ تو قبول فرما، یعنی ایسا ہی ہو۔ ہم نے جو دعا مانگی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے، اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا اقرار کیا ہے، مالک اس کے روز جزا کا مالک ہونے کا اقرار کیا ہے، اس کے عبادت کا اقرار کیا ہے، اس سے مدد مانگنے کا اقرار کیا ہے، اس سے ہدایت کی طلب کی ہے، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما یہ کہا ہے۔ ہم نے انبیاء کا، شہداء کا، صدیقین کا، صلحاء کا راستہ اختیار کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگی ہے، اور یہود و نصارہ کے طریق پر چلنے سے رکنے کے لیے، ان کے راستہ نہ دکھانے کے لیے ہم نے اللہ سے دعا مانگی ہے۔ اس واسطے زبانی میں کہلایا گیا آمین، یعنی بندے کہو کہ اے اللہ تو قبول کر اور ایسا ہی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔